ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی، اس سے آپ کے زمانے کے لوگ بھی فیض یافتہ ہوئے، آپ کے زمانے کے پہلے لوگ بھی فیض یافتہ ہوئے، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد رہتی دنیا تک ہر شخص کو، ہر قوم کو، ہر خاندان کو، ہر قبیلے کو، ہر ملک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وافر حصہ میسر آیا اور ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پھر اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ فرمایا، تو ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور پھر ان تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسرے انبیاء کرام کی تخلیق فرمائی تو کائنات میں بعثت کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر بعثت کے حوالے سے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ ان کے ایک سوال نے گویا کہ بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ عرض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ بڑا منفرد سوال ہے کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کب پیدا کیا۔ ایک تو ظاہری بات تھی، فرماتے تھے کہ اے جابر تم جانتے ہو اچھی طرح میں 40 سال پہلے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ اچھا اگر تم اس وقت نہیں تھے، تمہارے آباء و اجداد موجود تھے، والدین موجود تھے، یہ سارے جو مسجد کے اندر بزرگ حضرات بیٹھے ہیں یہ جانتے تھے، جو 50 سال کے ہیں، 55 سال کے، 60 سال کے صحابہ ہیں، وہ جانتے تھے کہ حضور 40 سال پہلے تشریف لائے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ پھر حضرت جابر کا سوال کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اس سوال کے اندر بھی کوئی ایک مسئلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ بتا دیا مسئلہ۔
یا جابر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ حضرت جابر جو پوچھنا چاہ رہے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ اچھا، پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے، قرآن پاک کی مختلف تفسیروں کے اندر بھی ذکر ہوئی۔ تفسیر نعیمی میں علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمت نے بھی اس کو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے ان کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تو دنیا میں تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر سالہ سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی کہ اللہ رب العالمین نے جو اناج کا دانہ کھانے سے منع کیا تھا تو شیطان نے بہکایا اور باتیں کی، حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافیاں مانگتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، لیکن جواب نہیں آتا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 70 سال گزر گئے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، فرمایا کہ آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی کہ رب ذوالجلال جب میری تخلیق ہوئی تھی اور فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا تھا تو میں نے تیرا شکر ادا کرنے کے لیے جب تیرے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی نا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ محمد یقیناً کوئی بڑی ہستی ہوگی کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے عرش میں اپنے نام کے بعد لکھا ہے، تو میں نے اس لیے آج ان کا ذکر کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضور نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بطور نبی تشریف لائے، سلسلہ نبوت چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور دوسرے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ حضور کا دوسرا رخ تھا۔ ایک تو آپ کی وصف رسالت کا رخ تھا کہ آپ کی تخلیق پوری کائنات سے پہلے ہوئی، اور دوسرا رخ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا ہوا۔ الاول والآخر کی نسبت جو اللہ نے حضور کی طرف قرآن میں کیا نا، وہ یہی مقصود ہے اس سے کہ آپ ہی سب سے پہلے تھے اور تخلیق کے حوالے سے، اور آپ ہی سب سے آخر میں بعثت اور نبوت کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو جہتیں عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام خلقت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت سے آپ کی ظاہری طور پر بعثت سے قبل جو لوگ تھے وہ بھی مستفیض ہوئے، آپ کی ظاہری بعثت کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی آپ کی رحمت سے مستفیض ہوئے، آپ کی بعثت کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو بعد کے لوگ تھے وہ بھی حضور کی رحمت سے مستفیض ہوئے۔ حضور کی رحمت کا آج بھی سمندر بہتا ہے، اور میدان حشر تک حضور کی رحمت کا سمندر بہتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی مستقل اور عام لوگوں کو ملتی رہے گی، لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے اندر علماء کرام نے علمی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ لفظ رحمت جو ہے اس کے اعراب کو 4 صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ رحمتاً کو بطور عطف اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ مختص۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ مختص، کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے لیکن وہ اپنی رحمت کا ظہور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ المعطی و انا قاسم، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ انا قاسم اللہ یعطی، اللہ معطی اور اللہ یعطی 2 الفاظ آئے ہیں، اور فرمایا کہ انا قاسم، اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، وہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں مخلوق کو تقسیم فرماتا ہوں۔
رحمت اللہ کی ہے، رحمت، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہوا وہ رحمت اللہ کی ہے، لیکن وہ رحمت کائنات میں تقسیم حضور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ المعطی، اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے، پھر وانا قاسم، لوگ آتے رہتے ہیں میں لوگوں میں تقسیم فرماتا رہتا ہوں۔ تو گویا کہ خلقت میں جو رحمت اللہ کی تقسیم ہوتی ہے وہ بارگاہ رسالت سے ہوتی ہے، خلقت میں جو اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے وہ بارگاہ رسالت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ کی رحمت کی تقسیم کا دروازہ ہے، یہاں سے خلقت کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی اس سے اپنے تو مستفیض ہوئے، بیگانے بھی اس سے مستفیض ہوئے۔ اب اندازہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے کر گئے، اب گئے وہاں کے لوگوں، آپ نے اچھا میسیج دیا تھا، ایک اچھا پیغام دیا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں، تمہیں نیکی کے کاموں کی دعوت دیتا ہوں، برائی کے کاموں سے روکتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ پر کلام پاک نازل کیا ہے، تم اس کی اطاعت میں آ جاؤ، فرما برداری میں آ جاؤ۔ اچھا وہ بدبخت لوگ جو تھے وہ معاذ اللہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کیا، بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، حضور پر پتھراؤ کیا، اور کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جو پتھر لگے نا تو لہو سر سے بہتا ہوا آپ کی داڑھی سے، آپ کے سینہ مبارک سے، آپ کے پیڑ سے، ٹانگوں سے ہوتا ہوا آپ کے قدموں تک پہنچا، آپ کے مبارک جوتے جو ہیں نا وہ آپ کے سر سے بہنے والے لہو سے بھر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے اور اس باغ کے اندر آپ چھپ کر بیٹھ گئے، ان جو نوجوان لڑکے تھے جو وہاں کے آوارہ معاش لوگ تھے ان سے پناہ کے لیے اب باغ کے اندر گئے، تو باغ کا جو ملازم تھا اس نے دروازہ بند کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھائے میں بٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انگوروں کا شربت بنا کر، جوس بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہاڑوں پر فرشتہ مقرر کیا ہے، مجھے پہاڑوں پر فرشتہ متعین کیا ہے، اور یہ وادی طائف جو ہے نا یہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کا نظام جو ہے نا یہ ماتحت الاسباب ہے، کچھ فرشتے اللہ نے پہاڑوں پر متعین کیے، کسی فرشتے کو ہوا پر متعین کیا، کسی کو بادلوں پر متعین کیا، کسی کو رزق دینے کے لیے متعین کیا، کسی کو موت دینے کے لیے متعین کیا، مختلف کام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرشتوں کے ذمے ہیں۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ میرے تسلط میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، اگر آپ مجھے حکم دینا تو یہ درمیان میں وادی ہے، دونوں طرف کے پہاڑوں کو میں درمیان میں ملا دوں اور یہ بستی کے لوگ اس کے درمیان میں پس کر ہلاک ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں خبردار، ایسا کام نہیں کرنا، یہ لوگ نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے یہ لوگ نہیں جانتے نا، ان لوگوں کو پہچان نہیں ہے میری، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ رب ذوالجلال ان کو ہدایت عطا فرما، حالانکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد کر چکے تھے، مار پیٹ کر چکے تھے، اور معاذ اللہ اگر حضور باغ میں داخل نہ ہوتے تو ان کا پلان حضور کو نقصان پہنچانے کا تھا، جانی حملہ کیا تھا انہوں نے نبی کریم پر، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے۔ مکہ کا ایک شخص مدینے میں کسی کام سے گیا اور جب سارا دن اس نے کام کر لیا، رات ہو گئی، وہاں پر اب نکلنے کا مقام نہیں تھا، تو اس کے پاس ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اس دور میں ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، موٹل بھی نہیں ہوتے تھے، سرائے بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی قیام کی جگہ تو نہیں تھی وہاں پر۔ وہ سوچتے ساچتے سمجھتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا گیا، اس نے جا کے دروازہ کھٹکایا، آپ تشریف لائے؟ اس نے کہا کہ مسافر ہوں اور قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان اقدس تھا نا بہت چھوٹا تھا، ایک ایک کمرے کے مکان تھے ساری ازواج مطہرات کے، اور بلکہ جو حضرت بی بی عائشہ تو صدیقہ کا کمرہ تھا نا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور جو تہجد کے لیے بیدار ہو کر قبلہ رخ مصلی رکھ کے نماز پڑھنا شروع کرتے تھے نا تو میری ٹانگیں حضور کے سجدہ گاہ پر ہوتی تھیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کے لیے جاتے تھے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، جب حضور قیام فرماتے تھے میں ٹانگیں دراز کر لیتی۔ وہ اتنی چھوٹی جگہ تھی، چھوٹے چھوٹے کمرے اور چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی بسر کر لی۔ بڑے بڑے محلات کی کوئی فرمائش نہیں تھی اور طلب ہی نہیں تھی، لالچ ہی نہیں تھا مزاج کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا یا تو اسے مسجد میں سلاتے تھے، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعلان فرما دیتے، کوئی صحابی میزبان بن کے اسے اپنے گھر میں لے جاتا۔ حضور کا طریقہ یہ تھا۔ تو جب وہ بندہ حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا اعلان کرنے کا، تو اس نے کہا نہیں حضور میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے گھر میں سونا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں رہوں گا جناب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بستر کا اہتمام کیا، اسے گھر میں سلایا۔ آپ کے گھر میں اس وقت 4 یا 5 بکریاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا دودھ ایک پیالے میں نکال کر لائے، اس کو دیا، اس نے وہ پیالہ ایک ہی سانس میں ختم کیا، حضور اور چاہیے۔ آپ گئے دوسری بکری کا دودھ نکال کر لے کر آئے، وہ پیالہ اس کے دیا، اس نے وہ ایک ہی سانس میں، حضور اور چاہیے۔ دوسرا پیالہ، تیسرا پیالہ، 5واں پیالہ، 7واں پیالہ، 7 پیالے دودھ کے پی گیا۔ 7 پیالے پینے کے بعد اس نے کہا کہ حضور بس پیٹ بھر گیا میرا، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ تو وہ پیٹ کو بھر کے آرام کر گیا، اور حضور کے گھر میں وہی دودھ تھا جو آپ کے ازواج مطہرات نے اور گھر والوں نے پینا تھا۔ ختم ہو گیا، باقی سارے گھر والے بھوکے سو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے سو گئے۔ وہ بندہ ساری رات بے چین رہا بستر پہ، سوچتا رہا، پریشان رہا کہ اتنا اخلاص ہم نے مکے میں کیا کیا تھا ان کے ساتھ۔ صبح ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور مجھے پہچانا ہے؟ اس کے ذہن میں تو ہو سکتا ہے پہچانا ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پہچانا ہے تجھے، میں جی مکہ میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے فلاں ظلم کیا، اب میں جانتا ہوں تجھے۔ وہ یاد دلا رہا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حضور نے پہچانا نہیں ہے، اور اگر پہچان ہوتا تو مزاج کے مطابق، انسانی فطرت کے مطابق اب انتقام پر آمادہ ہو جاتے۔ ہمارا تو یہ مزاج ہوتا ہے نا، ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آج اس بندے نے مجھے نقصان دیا تھا، اب وقت آئے گا جب یہ میرے پاس جھکے گا تو میں اسے انتقام لوں گا۔ انتظار میں ہوتے ہیں نا ہم لوگ، حضور انتظار میں نہیں ہوتے۔ تو یہی تو حضور کا مزاج تھا، یہی تو حضور کی رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک وادی میں قیام فرما تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن ارادہ قتل کرنے کا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوئی، عمر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب اذان کا وقت ہوا تو چھپ کر اذان دی گئی، تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر حق پر ہیں، تو پھر حضور ہم چھپ کر اذان کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں نکل کر اعلیٰ اعلان کعبہ کے سین میں کھڑے ہو کے اذان دینی چاہیے نا۔ تلوار نکالی، ہاتھ میں پکڑی، فرمایا میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضور ہم چھپ کے اذان کیوں دیتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ عمر آج تک تمہارے ڈر کی وجہ سے چھپ کے اذان دی ہے، وہ تم ہی تو تھے تلوار لے کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ خبردار کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو قتل کر دوں گا۔ نہیں کرتے تھے تم ایسا، تم ہی تو بازار کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، تم ہی تو حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہوتے تھے، تم ہی تو مسلمانوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ موقع تھا نا اچھا، عمر اس وقت غلام بن چکا تھا، عمر اس وقت حضور کی اطاعت میں آ چکا تھا، عمر اس وقت حضور کی بارگاہ میں جھک گیا تھا، بہترین موقع تھا وار کرنے کا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرمایا عمر کہتا ہے کہ حضور ہم علل اعلان اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عمر اگر تو چاہتا ہے تو ہم مکہ میں جا کے اذان دے دیتے ہیں، علل اعلان اذان دے دیتے ہیں، کیا عرض ہے اس بات کے اندر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لیا اور حضرت عمر تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ خبردار اگر کسی نے اپنے بچوں کو قتل کروانا ہے تو آج محمد کا مقابلہ کرے، یاد رکھنا عمر آج حضور کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا عمر سے۔ اور روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ سے اذان کی آواز گونجی، ابو جہل گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ہمسائے تھا نا، بالکل ساتھ ہی تو مکان تھا اس کا، گھر میں بیٹھا تھا، فوراً اس کے لفظوں سے، اس کے زبان سے نکلا، اس نے کہا لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت اور جرت کہ کعبہ کے اندر آ کے اذان دیں۔
حرم مکہ کے اندر آ کے اذان دیں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے، مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے، آج جو لگتا ہے عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، بالکل یہ مزاج تھا میرے آقا کا۔ اور وہی مزاج دیکھیں حضرت عمر کو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عمر آج تم کہتے ہو تو چلے جاتے ہیں، وہ بات حضرت عمر کے دل پر لگی کہ اس کے بعد زندگی کا آخری لمحہ حضور کے دین کے لیے لڑا دیا، لیکن وہ آقا علیہ السلام کے دین کے باغی کبھی نہیں ہوئے۔ احساس ہوا کہ یہ دین تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے پہچان لیا تجھے۔ اسے وہ مظالم یاد آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو ہم آقا علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ یہی جب تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آتے تھے تو ہم ان کے راستے میں کھڈے کھود دیا کرتے تھے۔ یہی جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے ہم ان کے اوپر کانٹے والی جھاڑیاں پھینکا کرتے تھے۔ ان کے بچوں کو ہم نے قتل کیا، ہم نے ان کا مکے میں رہنا دوبر کر دیا، مکے سے ان کو نکالا، بلکہ ان کو یہاں پر بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ بدر کے میدان میں بلا لیا، احد کے میدان میں بلا لیا، احزاب کے اندر بلا لیا، تبوک کے اندر بلا لیا، ہم نے ان کو فتح مکہ کے موقع پہ بلا لیا، بلکہ یہ عمرہ کرنے نہیں دیا ہم نے ان کو۔ ہمارا وہ کردار اور آج ان کا کردار۔ حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا میں پہچانتا ہوں تجھے، میں سارا کچھ جانتا ہوں، لیکن حضور یہ سلسلہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا مزاج تھا، یہ میرا مزاج ہے، وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ میرا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب آ جائیں تو حضور کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ اور فتح مکہ کے ٹائم پہ جب یہ بڑے بڑے کفار لائن بنا کے حضور کے سامنے کھڑے تھے، مکہ فتح ہو گیا، حضور کی سرداری کا اعلان ہو گیا، اب یہ لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے قتل کی بات ہوگی، اور صرف قتل نہیں بلکہ دردناک قتل کی بات ہوگی کہ ہم نے کتنی اذیتیں دی، کتنا ان کو تنگ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھتے فرمایا کہ سب کے لیے عام معافی ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، آج سب کے لیے معافی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیے تھے۔ یہ حضور کا مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ حضور سے محبت کے تقاضے ہیں نا، تو آپ اس مبارک موقع پر کہ ربیع الاول ہے، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، اس مبارک موقع پر آپ یہ عہد کریں کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں گے۔ یہی تو سیرت ہے حضور کی، یہی میلاد ہے۔ میلاد صرف سال کے بعد ایک مرتبہ محفل منعقد کر لینا، ایک دن جلوس نکال لینا، ایک دن ہاتھوں میں جھنڈے پکڑ لینا، یہ صرف اتنا میلاد نہیں ہے، یہ ابھی ابتدا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ تمہیں حضور کی پوری سیرت پر چلنا ہوگا۔ انتہا یہ ہے کہ تمہاری صبح، تمہاری دوپہر، تمہاری شام، تمہاری رات، ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی عہد کریں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ آج کل معاشرے میں لوگ ویسے بیچارے تکلیف کا شکار ہیں، لوگوں کے لیے اپنے گھر کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو گئی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو بندہ سویرے گھر سے نکلتا ہے شام تک پتہ نہیں کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر اپنے بچوں کے لیے 2 روٹیوں کو بندوبست کر پاتا ہے۔ صرف 2 روٹیاں، وہ بھی بچوں کو رات کو پوری آتی نہیں آتی۔ کئی لوگوں کو یہ بھی تصور نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہم گھر تک آج کا راشن بندوبست کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ایسی کیفیت میں آپ کا یہ بہترین قدم ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں۔ آپ جس منصب پر ہیں، آپ جس سیٹ پر ہیں، آپ جس کارخانے پر ہیں، جس فیکٹری پر ہیں، جس سرکاری پوسٹ پر ہیں، آپ یہ عہد کر لیں کہ جب کوئی حاجت مند ہماری پوسٹ کے مطابق اپنی ضرورت لے کر آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ آپ اپنی کوشش کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق اس کی مدد کریں، اس کے لیے مزید تنگیوں کا سامان پیدا نہ کریں، اس کے لیے مزید آزمائشوں کا سبب پیدا نہ کریں۔ تو آپ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا پیغام عام کریں۔ انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ پر اس سے بھی زیادہ برسے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔